أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد مدد کن یا غوث اعظم دستگیر مدد کن یا غوث اعظم دستگیر مدد کن یا غوث اعظم دستگیر بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ راتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم نی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے آنے واحد میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور بے پناہ درود و سلام ہو اس آقا پر جن کی شان میں جن کی تعریف کے حوالے سے رب کائنات نے حدیث قدسی یوں ارشاد فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہیں فرماتا۔ آئیے اسی نبی ہاشمی کی بارگاہ میں ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں عقیدت و محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسم سج تو سکتا ہے دنیا کی خوشنما لباسوں سے، جسم سج تو سکتا ہے دنیا کی خوشنما لباسوں سے، زندگی سورتی ہے علم و فن کے خزانوں سے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ زندگی سورتی ہے علم و فن کے خزانوں سے۔ حضرات ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل اے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کہہ دیجئے کیا هل يستوي الذين يعلمون کہ جاننے والے والذین لا يعلمون اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ جاننے والے سے مراد عالم دین ہے اور نہ جاننے والے سے مراد غیر عالم ہے۔ علم روشنی ہے اور غیر عالم جو ہوتا ہے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی عالم دین بنتا ہے، جب کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا بنتا ہے، جب کوئی عالم علم حاصل کر لیتا ہے تو اسے نماز کا طریقہ آ جاتا ہے، اسے بڑوں کی ادب کرنا آ جاتا ہے، اسے ماں باپ کی خدمت کرنا آ جاتا ہے، اسے گاؤں سماج والوں سے کیسے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کب آتی ہے؟ یہ سارا سلیقہ اور طریقہ ہمارے پاس اس وقت آتا ہے جب ہمارے سینے میں علم جیسا خزانہ آ جاتا ہے۔ علم جب ہمارے سینے میں آ جاتا ہے تو ہمیں نماز کا طریقہ آ جاتا ہے، ہمیں ہر چیز کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دو، اپنے بچے کو شریعت مصطفیٰ سیکھنے اور سکھانے والا بناؤ، اپنے
اپنے بچے کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بناؤ، کیونکہ ایک طالب علم کا مقام کیا ہوتا ہے آپ ملاحظہ فرمائے۔ اے لوگو، میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ اپنے گھر سے نکل کر مکتب کی جانب جاتا ہے، مدرسے کی طرف جاتا ہے، جب کوئی بچہ اپنے ساتھ قرآن مقدس ہو یا بغدادی قاعدہ ہو لے کر گھر سے نکلتا ہے، جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رب فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ جاؤ، اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیا جائے۔ جبریل عرض کرتے ہیں اے مولا، کیا اس کے لیے جنت کی سواری منگا دی جائے؟ کیا اس کے لیے جنت کی خوبصورت سواری کا انتظام کیا جائے؟ رب فرماتا ہے اے جبرائیل نہیں، سنو یہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے، تم اس کے گھر سے لے کر کے مدرسے تک اپنے پر کو بچھا دو، تمہارے پر پہ چل کے یہ علم دین سیکھنے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عالم دین کا، ایک علم سیکھنے والے کا، ایک طالب علم کا اتنا بڑا مقام ہے مسلمانوں۔ اسی لیے آپ اپنے بچے کو عالم دین بناؤ، اپنے بچے کو قاری قرآن بناؤ، حافظ قرآن بناؤ، کیونکہ عالم دین کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سارا عالمن فکأنما سارنی ومن صافح عالمن فکأنما صافحنی ومن جالس عالمن فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ایک عالم دین کے چہرے کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا، جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا سمجھو کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے ایک عالم دین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا سمجھو کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے میرے ساتھ جنت میں بٹھائے گا، یہ میرے آقا فرماتے ہیں۔ کتنا بلند و بالا ہے، ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں مسلمانوں؟ ہم نے آپ نے جو مدرسہ دارالعرفان میں چندہ دیا ہے اس کا رزلٹ ہم کچھ دیر بعد دیکھنے والے ہیں، حفاظ قرآن کی شکل میں ہم دیکھیں گے۔ اے مسلمانوں، ہم جو چندہ دیتے ہیں ہمارا چندہ ضائع نہیں ہوتا ہے، ہمارا چندہ رائے گاہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 100 روپیہ دے دیا، 50 روپیہ دے دیا، ہمارا پیسہ برباد ہو گیا، لیکن یاد رکھ لیجئے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی علم دین سیکھنے والے کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ اور جب کوئی حافظ قرآن کل قیامت کے میدان میں اسے پرمیشن مل جائے گی جنت جانے کی، جب اسے اجازت مل جائے گی حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے جنت میں چلے جاؤ۔ حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے جائیں گے، کچھ دور جانے کے بعد حافظ قرآن ٹھہر جائیں گے۔ رب فرمائے گا اے میرے حافظ قرآن تجھے تو جنت جانے کی پرمیشن مل چکی ہے، اب تو کیوں ٹھہر گیا ہے؟ وہ حافظ قرآن کہے گا مولا مولا میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا، میں اپنے ماں باپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ماں باپ کو لے جانے کی پرمیشن مل گئی ہوگی، اور پھر وہ بچہ آگے بڑھے گا، پھر وہ حافظ قرآن آگے بڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پھر ٹھہر جائے گا۔ رب فرمائے گا بس 2 منٹ سن لے، میں اپنی جگہ لینے والا ہوں۔ حافظ قرآن آگے بڑھے گا، قرآن تلاوت کرتے کرتے پھر وہ رک جائے گا۔ رکنے کے بعد رب فرمائے گا اے میرے بندے، اے میرے حافظ قرآن اب تجھے کیا ہوا، اب تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ حافظ قرآن کہے گا مولا میں اپنے ماں باپ کو لے کر صرف نہیں جاؤں گا، بلکہ اپنے چچا چاچی کو بھی لے کر جاؤں گا، اپنے خاندان والوں کو بھی لے کر جاؤں گا۔ رب فرمائے گا، رب کی رحمت جوش میں ہوگی، رب فرمائے گا اے حافظ قرآن جا
تجھے ماں باپ کو لے جانے کی بھی پرمیشن دے دی اور تجھے اپنے خاندان والوں کو بھی لے جانے کی اجازت دے دی. پھر حافظ قرآن آگے بڑھیں گے, کچھ دور جانے کے بعد ٹھہر جائیں گے, اور جب رب پوچھے گا اے حافظ قرآن اب تو کیوں ٹھہر گیا, تو وہ حافظ قرآن کہے گا مولا میں اسے کیسے چھوڑ دوں جنت کے باہر جس نے مدرسے میں 50 روپیہ دیا تھا جب میں قرآن سیکھنے کے لیے حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں آیا تھا. اس مدرسے کی تعمیر میں فلاں گاؤں کے لوگ نے اتنا چندہ دیا تھا, فلاں نے میری پڑھائی میں اس طرح سے مدد کی تھی, کسی نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا, کسی نے مجھے ایک پان کھلایا تھا. جب تک میں ان لوگوں کو بھی نہ لے لوں اس وقت تک میں جنت نہیں جاؤں گا. میرے آقا فرماتے ہیں رب کی رحمت جوش میں آئے گی, رب فرمائے گا اے حافظ قرآن جا جا, میں نے تجھے اجازت دے دی ہے, تو جسے چاہتا ہے اسے لے کر جنت میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے لے کر جنت میں چلا جا. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب